صدر زرداری بھی تاحال حکومت سے ناراض ہیں. ججز کی سمری پہ ابھی تک انہوں نے دستخط نہیں کیے اور سندھ سے اسلام آباد آنے کی بجائے کل وہ لاہور آئے ہیں. پیپلز پارٹی کون سے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، سینیٹر، سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی، اینڈ شی از ون آف دا لرنڈ پیپل ان پاکستان پیپلز پارٹی. بڑی مستند ان کی رائے ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ مجھے جوائن کر رہی ہیں. میم بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، انتخابی مہم میں ہر سیاسی جماعت نعرے بھی لگاتی ہے، عوام سے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، مخالف سیاسی جماعتوں پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. گلگت الیکشن میں بھی یہی ہوا، پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ بیٹھے، بجٹ بھی پاس ہو گیا. اس وقت لگتا تھا کہ تلخیاں کچھ زیادہ ہے. گیون دا انٹینسٹی اینڈ ٹون آف دیز اسٹیٹمنٹس، ڈو یو تھنک کہ معاملات یہاں سے بہتر ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئی ہیں اور اب اتحاد زیادہ ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکچولی بہت کوشن بھی دیا پی ایم ایل این کو، اور اب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. دیکھیے، کشیدگی کافی ہو گئی ہے. عموماً الیکشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل کوسچنز یا عوام کے مسائل کے ارد گرد گھومتے ہیں. الیکشن کیمپین بھی انہیں ایشوز پر ہوتی ہے. اور لیکن کشمیر میں معاملہ جو ہے وہ چیئرمین کا الٹی گنتی والا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسی لیے کہ یہ بالکل الیکشنز کے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا الیکشن کے طور طریقے ہوتے ہیں یا الیکشن مسائل کو کوزے میں بند کرنے کی ایک راہ ہموار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں الٹی ہوئی ہیں اور ان کی بارہا عکاسی پیپلز پارٹی کرتی ہے. وہ بجٹ تقریر میں چیئرمین صاحب نے جو باتیں کی، اس کے بعد جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ رکھا. اور پھر یہ بھی انڈائریکٹلی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ بھی خدشات تھے کہ شاید اگر یہ مسئلے حل کرنے سے پہلے اگر الیکشن کو جائے تو اس میں اور رسکس ہے. یہ سب چیزیں تو بہت دور تک کہیں ان کی ریزولوشن نہیں ہوئی. اس کے برعکس جو ہے ایک تاریخی دھاندلے ہم نے دیکھے، اور یہ دھاندلے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا صرف ووٹ اسٹفنگ کی گئی، لیکن اس میں الیکشن میں وائلنس، الیکٹورل وائلنس جو ہے وہ سائن ہوتا ہے دھاندلی کا. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے اوپر گولیاں چلائی گئی. پھر پیپلز پارٹی کے اس وقت صدر مملکت بہت سینئر ہمارے رکن اور صدر بھی ہیں کے جے کے ان کے اوپر حملہ ہوا، پارٹی کا ایک کارکن شہید کیا گیا. یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے چیز تو الٹی جا رہی ہے، گنتی بھی الٹی ہی ہوگی. تو بہت افسوسناک حالات ہیں کشمیر کے، اور انسٹیٹ کے الیکشنز نے معاملات الیکشن جو ہے یہ معاملات کو اور اس پیچیدہ بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال لے لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے حویلی میں انتخابی مہم سے گفتگو کی. دو عام باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو الٹی گنتی والے ہیں ان کی الٹی گنتی سیدھی ہو جائے گی، اینڈ اٹس کوائٹ ٹیکنیکل، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، شاید آپ اس کی وضاحت کر سکیں، اور یہ لوگ بھی سیدھے ہوں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق میں اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. یعنی وزراء تو کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو بھی ڈیمیج ہو دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. دیکھیں، ان کی حرکتیں بھی الٹی، ان کی بیانات بھی الٹے، اور حقیقت میں ان کے وزراء کو سیدھا ہونا پڑے گا. یہ جواب میں تو یہی دینا ہے کہ جب ہر چیز ان کی الٹی ہے، جب جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کے تقاضے ہی پورے نہیں کر رہے، وہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ابھی بھی وہاں سرگرم ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوئے، وہاں کشیدگی ہے، وہاں وائلنس ہوا ہے، وہاں اسٹیٹ وائلنس ہوا ہے. اور اس معاملے کو حل تو کیا، یہ تو اوپر سے ایک جو کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سیدھا سوری، یہ والا ماحول انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اور یہ بھی کہنا کہ اتنے ان کا اوور کانفیڈنس ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جب بھی اس قسم کی اندر وہ کھوٹ ہیں، اور جیسے چیئرمین نے کہا کہ ان کی جو جھگڑا تو یہ ان کے اندر کے معاملات جو ہیں اس پر جتنا کم ہونا چاہے بہتر ہے. لیکن اس وقت تو ملک کے اگر حالات دیکھیں
تو مجھے بچائے کون سے کونے میں ملک کے کوئی آپ کو کوئی پرسکون ماحول نظر آ رہا ہے؟ آپ کو گلگت بلتستان حالی الیکشن کیس سے لے کر آپ دیکھیں وہاں کوئٹہ میں حالات کیا ہیں، جموں میں حالات کیا ہیں، اور پھر یہ غریب شوشی چھوڑتے ہیں حکومت والے، اپنے اوپر تنقید کر لیتے ہیں۔ ایک وزیر جو ہے اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور پھر دوسرا وزیر جو ہے وہ ٹویٹر پر ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ تو ان کے الٹے احکامات ہیں، اور خود یہ سیدھے ہوں تو پھر کوئی سیدھی بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو ان ٹھیک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کافی گمبھیر ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب بلاول صاحب نے دوسرے مرحلے سے پہلے بھی کہا کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی تو پھر ہم وفاقی حکومت کی طرف آئیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ان کی اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اب تو نون لیگ نے اے جے کے میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحب کے بیان کا جو ایکچوئل مطلب کیا تھا آپ کے مطابق، اینڈ ہاؤ شوڈ اٹ بی انٹرپریٹڈ ان دا براڈر پولیٹیکل کانٹیکسٹ؟ کیونکہ میں سن رہی تھی قائرہ صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے، تو آپ لوگ بھی مس ریڈ ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ؟ یہ فیصلے جو ہیں وہ تو پارٹی قیادت بیٹھ کر کرے گی۔ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ الیکشنز میں جو ماحول ہے، انسٹیٹ کے مسائل حل ہو، وہ بیسی پر آ گئی کا جواب تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے چوتھا آگے دیکھیں کہ اجلاس تو اب کوئی نہیں کر پا رہی ہے، کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ بجٹ اجلاس تو ختم ہوئے ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا ہے، اب پوچھے نا کیوں نہیں کر رہے اجلاس؟ تو obviously پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کر رہی ہے کہ ایک اجلاس بھی کر پا رہے، لیجسلیشن نہیں پاس کر سکے گی، حکومت ایک دن نہیں چل سکے گی اگر پیپلز پارٹی ایک قدم بھی پیچھے ہٹے، تو they must not take us for granted۔ اور پھر یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو تھوڑی ہے، ہم نے کشمیر اس ملک کی فورن پالیسی کا ستون، ہماری جو پوزیشن ہے دنیا میں، ریجن میں، ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے حقوق کے حوالے سے، تو اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایشوز جو ہیں وہ ملک کے ہیں، عوام کے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خود دیکھیں نا، ان کے اپنے وزیر جو طاقتور ترین وزیر ہیں وہ حکومت سے خود نالا ہے۔ ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ 5 سال پورا کرے گی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ حالات گورننس کے بہت سیریس ہیں۔ اب ان کا فارمولا جو انہوں نے بتایا اس پہ تو آف کورس بہت ایک مذاقہ خیز بات انہوں نے کی ہے، لیکن the fact is کہ within the government, within the cabinet ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ یہ آ کے کوئی ٹویٹر پر بیان جاری کر لیتا ہے، کوئی پبلک گیدرنگ میں بیان جاری کر لیتا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے وزیروں کو سیدھا کریں، اور اسی لیے الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وزیر ہی الٹی سیدھی باتیں کریں گے، الٹی گنتی اپنے اندر سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز میں بیٹھ سکے گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئے؟ دیکھیں یہ سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از دا آرٹ آف دا پرسن۔ اگر آپ میرے دل سے پوچھیں، میں تو یہی کہوں گی کہ لوگ جتنے ناراض ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے زیادہ اچھی لگے گی اپوزیشن میں بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے سے، لیکن obviously اور کنسیڈریشنز ہیں، اور ملک سیاسی استحکام جو ہے اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کو کسی بھی حالات میں آگے بڑھنا ہے، ڈیل نہیں کرنا، تو ہم کسی کو ڈیسٹیبلائز جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک، ڈیسٹیبلائز کا کوئی شوق ہے تو اندر سے تو آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے یہ خود ایک دوسرے کے اوپر دست گرے پاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اچھے ہیں لیکن نون لیگ کا ایک اور حصہ پیپلز پارٹی اور حکمران جماعت کا اتحاد توڑنا چاہتا ہے، ان کی اسلام آباد والی حکومت بھی خطرے میں ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ایسا چاہیں گے آپ کے مطابق؟ دیکھیں انہوں نے خود ہی ریفرنس دے دی کہ ان کے اپنے تازادات ہیں، اور خود جو سب سے
مین تو جو ایشو ان کے اندر سے ابھر کے آیا کہ ایک وزیر نے پبلکلی حکومت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا اور دوسرے وزیر نے پھر پبلکلی اس کو کہا کہ ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. They could have reached out to each other. یا یہ کیبنٹ میں بات ہو سکتی ہے تو ان کے اپنے جو تضاد ہیں ان کو اس طرح اور کسی کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی جب بھی یہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے وہ پھول نکلتے ہیں یا جو بھی کچھ نکلتے ہیں, لیکن وہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور کشیدگی ماحول میں خود ہی کہ جب ویکنس جب بھی حکومتوں میں یا کمزوریاں جب بھی ہوتی ہیں وہ اندر سے ہوتی ہے. کوئی بھی باہر سے جتنا بھی اپوزیشن کہہ لے یا جتنے بھی ہم کوئی جائزہ لے لیں یا جتنا بھی ہم کرٹیسائز کر لیں, جو حکومت گرتی ہے یا حکومت کمزور ہوتی ہے وہ اپنے انٹرنل وجہ سے. اور انہی کا ذکر جو ہے چیئرمین نے اپنی بات اندر وہ چیئرمین نے. ڈاکٹر صاحب ایک اوپینین یہ بھی پائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا اور شہباز شریف آن بورڈ ہیں when it comes to debate on making new provinces یا نئے انتظامی یونٹس بنے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کی پارٹی سے نہیں پوچھا گیا؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ ہیں, تو انہوں نے کوئی پبلکلی کوئی ایسی بات نہیں کہی, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بیان ہے. ہاؤ ایور یہ اپنی جگہ بالکل ہے کہ یا پھر کنسرن ووٹرز, یہ جو بات ہے پیپلز پارٹی کا رابطہ کوئی نہیں ہوا کسی امینڈمنٹ کے حوالے سے, کوئی اسٹرکچرل چینج کے حوالے سے, کوئی گورننس کے حوالے سے. اور محض یہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی وزیر جو ہے, آپ نے دیکھا کہ رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی جگہ نہیں آیا. یہاں تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ابھی صرف آج سے موومنٹ شروع, تو اس کی جو ایکشنز اور کانسیکوینسز سیاسی جو ایکشن ہے اس میں لینگویج اور ورڈز اور کب آپ کیا چیز بولتے ہیں سیویئر کانسیکوینسز کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس طریقے سے ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ ایک اور سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی فلیکسیبل ہو رہی ہوں کہ بنانے کے حوالے سے, کیونکہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ بھی بات آئی کہ جی پہلے پنجاب کو کریں پھر اپنا دیکھیں. پنجاب نے بھی کہا کہ پہلے سندھ سے شروعات کرنی چاہیے, لیکن کل بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیا ہم اس کو گرین سگنل سمجھ سکتے ہیں یا آپ رسپیکٹ کریں گے عوام کے ریفرینڈم کی, اور اگر عوام کہتی ہے کہ بنائیں تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک صوبوں کی بات ہے, پاکستان ایک وفاق ہے اور پاکستان کو بنانے میں جو ہے صوبوں کو کرتا ہے, اور ان صوبوں میں سے نمایاں یا عملی کردار ہے, قانونی کردار ہے, وہ سب کا ہے, کیونکہ وہ واحد صوبہ اس وقت تھا جس نے پاکستان اپنی اسمبلی میں ریزولوشن پاس وہ نئے کانسٹیٹیوشن کیا ہے وفاق کو, اور اگر نئے صوبے بننے ہیں تو وہ بھی اس کا بنیادی فیصلہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی تھرڈ میجورٹی سے کرے گی, یا آئین میں روڈ میپ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ریفرینڈم جو ہے وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے, اور ماضی میں جو ریفرینڈم ہوئے بھی ہیں وہ ڈکٹیٹرز کو اپنے پاور کے آبجیکٹیوز کے لیے اور وہ گمکری کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. نفیسہ شاہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پروگرام میں جوائن کری تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.